السلام علیکم دوستو، اسلامیات لیکچرار سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایس ایس ٹی ای ایس ٹی پی ایس ٹی ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کے لیے ہم نے سلیبس کو 7 ڈیز پر ڈیوائیڈ کیا تھا۔ آج ہمارا تھرڈ ڈے ہے، تیسرا دن ہے۔ امید کرتا ہوں پہلے دو جو ڈے تھے ہمارے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل رہے ہوں گے۔ پہلے کوشچن پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے تقابل ادیان۔ ہندو دینی ادب کا ایک اہم حصہ سرتی ہے۔ بتائیے سرتی کے کیا معنی ہے؟ یاد کیا ہوا؟ ہندوؤں کے نزدیک دیوتاؤں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ بتائیں وہ کائنات کا خالق کس کو مانتے ہیں؟ برہما کو۔ ہندو عقیدہ کے مطابق ذات پات کا نظام 4 طبقات میں تقسیم ہے۔ بتائیں کھچتری کی کیا ذمہ داری ہے؟ حکومتی معاملات۔ بدھ مت کے بانی کا اصل نام کیا تھا؟ سدھارتھ۔ ہندوؤں میں راہ نجات کے مختلف طریقے ہیں، ان میں راہ عمل کے لیے ہندو کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کرم مارگ۔ گوتم بدھ نے کتنی حقیقتوں یا سچائیوں کو متعارف کروایا؟ 8۔ زرتشت کے عقیدہ کے مطابق موت کے بعد ارواح کو ایک پل پر سے گزارا جاتا ہے جس کا نام چتواتو ہے۔ کنفیوشس نے اپنی تعلیمات میں کتنے رابطوں پر زور دیا ہے؟ 4۔ اوستا کس مذہب کی کتاب ہے؟ زرتشت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا بنیادی علاقہ کون سا تھا؟ یروشلم۔ دنیا میں الہامی مذاہب کی تعداد 3 ہے، آخری الہامی مذہب کون سا ہے؟ اسلام۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ جی اٹھنے کی یاد میں کون سا تہوار مناتے ہیں؟ ایسٹر۔ شوکنگ کس مذہب کی کتاب ہے؟ کنفیوشس۔ زرتشت نے کتنے سال کی عمر میں وحی نازل ہونے کا دعویٰ کیا؟ 35۔ سیناگاگ کا صومعہ کس مذہب کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے؟ یہودی۔ آئینہ تثلیث کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کوثر نیازی۔ عقیدہ کفارہ کے بانی کا کیا نام ہے؟ پولوس۔ یسوع کے کیا معنی ہیں؟ نجات دلانے والا۔ دنیا میں سامی ادیان کی تعداد 3 ہے، بتائیں بخشو کی اصطلاح کس مذہب میں استعمال کی جاتی ہے؟ بدھ مت۔ بدھ مت میں اخلاقیات پر بہت زور دیا گیا ہے، بتائیں بدھ مت میں کون سے عقیدہ کو زیادہ اہمیت حاصل ہے؟ نروان۔ موجودہ بائبل میں تورات اور انجیل دونوں میں موجود ہیں، بتائیں اسفار خمسہ پر مشتمل مقدس کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ بدھ مت کے 2 بڑے فرقے ہیں، ہنایانا اور مہایانا، بتائیں ہنایانا کا کیا معنی ہے؟ چھوٹا پہیا۔ قرآن نے سابقہ شریعتوں کے بعد تعلیمات کو اسی طرح جاری رکھا، بتائیں احکام شرع کا ذکر کون سی صورت میں موجود ہے؟ سورۃ انعام۔ بھیک مانگنا عام طور پر کسی بھی مذہب میں صحیح نہیں سمجھا جاتا، بتائیں کون سا مذہب اسے خاص درجہ دیتا ہے؟ بدھ مت۔ زرتشت میں 2 خداؤں کا تصور ہے، ارہمن اور راہو رمزدہ، بتائیں زرتشت نے آہو رمزدہ کی کتنی صفات بیان کی ہیں؟ 28۔ زرتشت کو پارسی یا مجوسی
مذہب کہا جاتا ہے؟ بتائیں زرتشت کے مذہبی رہنما کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ پروہت۔ عیسائیت میں مقدس پانی سے نہانے کی رسم کو بپتسمہ کہتے ہیں، بتائیں بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس سے بپتسمہ لیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ جدید عیسائیت کا بانی سینٹ پال کو کہا جاتا ہے، بتائیں سینٹ پال کا اصلی نام کیا ہے؟ ساؤل۔ قرآن ہندو مت کی مقدس کتاب ہے، بتائیں ویدانت کس کا دوسرا نام ہے؟ اپنشد۔ سابقہ اقوام کو اللہ نے مختلف سزاؤں سے دوچار کیا، بتائیں بادل کڑکنے کی آواز بطور سزا کس قوم پر آئی؟ قوم سمود۔ سوامی دیانند نے سدھارتھ پرکاش لکھی، جس کے رد میں مسلمان عالم نے حق پرکاش لکھی، بتائیں حق پرکاش کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان عربی تھی، بتائیں انجیل کی اصل زبان کیا ہے؟ سریانی۔ اظہار الحق مولانا رحمت اللہ کریانوی کی تصنیف ہے، جو انہوں نے کارلک گوٹلیب فنڈر کی کتاب کے جواب میں لکھی، بتائیں اس کتاب کا کیا نام تھا؟ میزان الحق۔ کتاب ملل و نحل تقابل ادیان کے موضوع پر بہترین تصنیف ہے، بتائیں اس کے مصنف کا کیا نام ہے؟ عبد الکریم شہرستانی۔ اسلام اور مذاہب عالم مظہر صدیقی کی کتاب ہے، بتائیں اسلام اور نصرانیت کس کی تصنیف ہے؟ ادریس کاندھیلوی۔ کتاب ہندو مت رابرٹ وین ڈی ویئر کی تصنیف ہے، بتائیں بدھ مت کا مصنف کون ہے؟ رابرٹ وین ڈی ویئر۔ ودیانت دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ود اور آنت، بتائیں وید کا مطلب کیا ہے؟ علم۔ ہندو مت میں مختلف فلسفے موجود ہیں، بتائیں فلسفہ یوگ کی ابتدا کس کے ذریعے ہوئی؟ اپنشدوں کے۔ یم سے مراد عہد کرنا ہے، بتائیں اہنسا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو تکلیف نہ دینا۔ آسن سے مراد یوگ میں رضایت کا خاص طریقہ ہے، بتائیں پرتیاہار کسے کہتے ہیں؟ ضبط نفس کی منزل کو۔ پرانوں کے مطابق دنیا کے 1000 یگ ہوتے ہیں، بتائیں ایک یگ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 40,20,000۔ ہندوؤں کے مطابق وشنو کے مختلف اوتار ہیں، بتائیں اب تک وشنو کتنے اوتار لے چکا ہے؟ 9۔ مندرجہ ذیل میں سے وشنو کون سے روپ میں نہیں آیا؟ سانپ۔ ہندوؤں کے مطابق شیو کی 3 آنکھیں ہیں، بتائیں اس کی تیسری آنکھ کہاں پر ہے؟ ماتھے پر۔ شیو جی کو علامت کے طور پر کس چیز کا دیوتا کہا جاتا ہے؟ طوفان کا۔ ہندو مت میں 4 ذاتوں کا تصور ہے، بتائیں شیو مت کے کتنے فرقے ہیں؟ 8۔ بھگوت گیتا مہابھارت کا حصہ ہے، بتائیں اس میں کتنے اشلوک ہیں؟ 700۔ چین میں ایک وقت میں 3 مذہب رائج ہیں، بتائیں کون سا مذہب چین میں موجود نہیں؟ شنٹو مت۔ کنفیوشس کے شاگردوں نے 4 بڑی کتابیں لکھی، بتائیں ان میں سے کون سی کتاب ان کے شاگرد کی نہیں ہے؟ یوچنگ۔ اپنشد ہندوؤں کی فقہی کتابیں ہیں، بتائیں ان کی مشہور تعداد کتنی ہے؟ 10۔ تالمود یہودیوں کا فقہی لٹریچر ہے، بتائیں 4 گاف کس مذہب کے مشہور ہیں؟ ہندو مت۔ راجا اشوک نے باقاعدہ طور پر بدھ مت کو مدعون کیا، بتائیں بدھ مت کی کتابیں کس زبان میں لکھی گئی؟ پالی۔ عقیدہ تثلیث سے مراد 3 خدا ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور مقدس روح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا، بتائیں ان کو کتنی عمر میں نبوت عطا کی گئی؟
30 سال زمین پر قدم رکھنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ بتائیں آدم کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کس قسم کے مذاہب ہیں؟ سامی۔ ہندو مت میں 4 وید مشہور ہیں، بتائیں وید کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ تمام فلسفہ یوگ کے بانی کا نام پتنجلی ہے، بتائیں یوگ سوتر کس کا نام ہے؟ کتاب کا۔ فلسفہ سانکھیا کا بانی محفاکیل ہے، بتائیں فلسفہ یوگ کی کتنی منازل ہیں؟ 7۔ فلسفہ میماسیا کا بانی فلسفہ میماسیا کا بانی جیمنی تھا، بتائیں بدھ بھکشو کس رنگ کا لباس پہنتے تھے؟ زرد۔ بدھ مت کے 2 مشہور فرقے ہیں، بتائیں بدھ کی بیوی کا کیا نام تھا؟ یشودھرا۔ گوتم بدھ اتر نامی فقیر کا مرید ہوا تھا، بتائیں ہنیانیا کس زبان کا لفظ ہے؟ سنسکرت۔ بدھ مت کی تعلیمات کو سب سے پہلے راجہ اشوک نے پروان چڑھایا اور مجالس منعقد کی، بتائیں اب تک کتنی بڑی کانفرنس ہو چکی ہیں؟ 4۔ جین مت کے بانی کا نام مہاویر ہے، بتائیں وید کے مطابق برہمنوں کا مقدس حیات کیا ہے؟ یہ تمام۔ ہندو مذہب کے مطابق چور کا دوسرا جنم کس روپ میں ہوگا؟ چوہے کے۔ ہندو مذہب کے مطابق وشنو کی کون سی بیوی ہے جسے وہ دولت اور قسمت کی علامت قرار دیتے ہیں؟ لکشمی۔ ہندو مذہبی کتابوں میں سے کون سی منظوم انداز میں نہیں ہے؟ پران۔ وہ کون سا قدیم مذہب ہے جس کا مقصد انسان کو عمل تناسخ سے بچانا اور دکھوں سے نجات دلانا ہے؟ بدھ مت۔ بدھ مت کے مطابق اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ٹروان۔ کون سا مذہب وجود باری تعالیٰ کا منکر ہے؟ کوئی نہیں۔ سکھ مت کو آریانی مذاہب میں شمار کیا جاتا ہے، بتائیں بابا گرو نانک کہاں پیدا ہوئے؟ ننکانہ میں۔ زرتشت کے بانی کا نام مہاویر ہے، بتائیں زرتشت کس کی پوجا کرتے ہیں؟ آگ۔ زرتشت مذہب بعد میں کس مذہب میں مدغم ہو گیا؟ پارسی۔ اسرائیل عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب اللہ کا بندہ ہے، بتائیں نوروز کس مذہب کا تہوار ہے؟ زرتشت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کہاں قیام پذیر ہو کر عبادت حق کے فرض سے غافل ہو گئے؟ مصر۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، بتائیں یہ کتنے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں؟ 2۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یروشلم ہے، بتائیں آپ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ انجیل کو عہد نامہ جدید بھی کہا جاتا ہے، یہ 4 کتابوں پر مشتمل ہے جسے کہا جاتا ہے اناجیل 4۔ بدھ مت کی مشہور 3 مذہب کتابیں ہیں جن کو تریپتاکا کہتے ہیں، بتائیں ان میں سے کون سی شامل نہیں ہے؟ روماپتاکا۔ برہما سماج کا بانی رام موہن رائے تھا، بتائیں ان میں سے کون سا فلسفہ ہندو مذہب کا نہیں ہے؟ فلسفہ روش۔ ابو ہذیل تقابل الادیان کا ماہر تھا، بتائیں یہ کس عباسی خلیفہ کے دور میں تھا؟ مامون۔ شاہ ولی اللہ نے حجت البالغہ میں تقابل الادیان پر بحث کی ہے، بتائیں اسی فن پر قبلہ نما کس کی تصنیف ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی۔ عیسائی کس انجیل کو انجیل نہیں مانتے؟ انجیل برناباس۔
عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما کو پوپ کہتے ہیں۔ بتائیں پوپ کس علاقے میں براجمان ہوتا ہے؟ ویٹیکن سٹی میں۔ بائبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پارکلیت کے نام سے پکارا گیا ہے، جس کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ ان میں سے کون سا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے؟ یدبیزا۔ ہندو عقیدہ کے مطابق انسانی روح نروان حاصل کرنے کے لیے چکر لگاتی ہے۔ 1,24,000۔ بت پرستی کے خلاف ہندو تحریک کا نام برہمو سماج۔ راکھی بندھن کا تہوار کب منایا جاتا ہے؟ ساون میں۔ کون سا منگول مذہب نہیں ہے؟ ہندو مت۔ جین مت کا بانی مہاویر سوامی، اصلی نام وردھمان ہے۔ اس کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ کھچتری۔ سکھ مت کے بانی کا نام کبیل داس ہے اور گرو نانک کو پہلا گرو مانا جاتا ہے۔ گرو نانک کا خاندان کون سا تھا؟ کھچتری۔ بابا گرو نانک کی والدہ کا نام تریتا تھا۔ بتائیں والد کا کیا نام تھا؟ کالو۔ 5ویں گرو نے گرنتھ تحریر کی۔ بتائیں یہ کس زبان میں لکھی گئی؟ گورمکھی۔ سکھ مت کے 2 فرقے ہیں، نامداری اور اکالی۔ نامداری کے فرقے کے بانی کا نام رام سنگھ۔ سکھوں کا مرکز امرتسر ہے۔ امرت آب حیات کو کہتے ہیں اور سر کسے کہتے ہیں؟ تالاب کو۔ کنفیوشس انسان کے ظاہر کی بجائے باطن کا زیادہ قائل تھا۔ کون سا نظریہ کنفیوشس کا نہیں؟ جنات پرستی۔ زرتشت قدیم ایرانی لفظ زردشترا سے نکلا ہے، جس کا معنی روحانی پیشوا۔ زرتشت پاکیزگی اور صفائی کا قائل تھا۔ بتائیں وہ مردوں کو اونچے مینار پر کیوں رکھ دیتا تھا؟ ناپاکی کی وجہ سے۔ جین مت جنا سے مشتق ہے، جس کے معنی فاتح اور غالب کے ہیں۔ اس کے بانی کا نام ہے مہاویر وردھمان۔ سکھ مت کے بانی گرو نانک ہیں، جو کہ 1469 میں پیدا ہوئے۔ بتائیں سکھ مت کے فرقے کتنے ہیں؟ 2۔ جین مت کے مقدس لٹریچر کا نام ہے انگس اپانگا۔ جین مت کے 2 فرقے ہیں، وائٹ کلیڈ اور اسکائی کلیڈ۔ بتائیں جینیوں کا پیشہ کیا ہے؟ تجارت۔ جین مت میں خدمت خلق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ بتائیں کہ جین مت کے اعمال کی درستگی کے اصول کتنے ہیں؟ 5۔ زرتشت غیر سامی مذاہب میں سے ہے، اس کے رہنما ہیں۔ آپ بتائیں اس کی ولادت کب ہوئی؟ 610 ق م۔ کنفیوشس چین کے قدیم مذاہب میں سے ہے، ان کی پیدائش ہوئی 551 ق م۔ اوستا کس مذہب کا لٹریچر ہے؟ زرتشت۔ زرتشت مذہب کے لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ بتائیں اس مذہب کے کتنے خدا ہیں؟ 2۔ زرتشت مذہب کی مقدس کتاب گاتھا ہے۔ یہ بتائیں گاتھا تعداد میں کتنی ہیں؟ 5۔ سنویت کے قائل تھے۔ زرتشت طبقاتی نظام کا مخالف تھا۔ جین مت مذاہب کو نسلی اعتبار سے 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ بتائیں زرتشت کس قسم میں آتا ہے؟ آریائی۔ جین مت ہندو دھرم کے خلاف عوامی رد عمل۔ آپ بتائیں اس مذہب کی 3 باتیں مشہور ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تری رتنا۔ کنفیوشس نے یہ بات کس کتاب کے بارے میں کہی کہ میری عمر اجازت دے تو میں 50 برس اس کتاب کو پڑھنے میں صرف کر دوں؟
بیکنگ مہاویر کا مطلب ہے عظیم سورما دیپ والی روشنیوں کا تہوار کس مذہب میں منایا جاتا ہے؟ جین مت۔ سکھوں کے 5 کاف مشہور ہیں جس میں ایک خچا ہے۔ گوتم بدھ نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کووراگرت 10 مختلف مقامات پر رکھا گیا، وہاں گنبد تعمیر کیے گئے۔ ان گنبدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسٹوپا۔ سگدید کس مذہب کی رسم ہے؟ پارسی۔ کنفیوشس کے اصول حکمرانی کتنے ہیں؟ 5۔ کنفیوشس غیر سامی مذہب میں ہے، یہ مذہب کس قسم میں آتے ہیں؟ منگولی۔ سکھوں کا اہم مرکز امرتسر ہے، اس کا مفہوم آب و حیات اور تالاب۔ کنفیوشس مذہب کس پر زور دیتا ہے؟ اخلاقیات۔ زرتشت مذہب کس مذہب میں مدغم ہو گیا؟ مجوسی۔ پارسیوں کا مشہور تہوار ہے نوروز۔ سکھ مذہب کی عبادت گاہ گردوارہ کہلاتی ہے، گولڈن ٹیمپل واقع ہے امرتسر۔ بدھ مت میں حصول نروان کے لیے کتنا بننا ضروری ہے؟ بھکشو۔ کس مذہب میں گداگری مذہبی فریضہ ہے؟ بدھ مت۔ زرتشت کے خداوند آہور مزدا کی صفات ہیں 28۔ کنفیوشس کے ملفوظات اور اقوال کے مجموعے کو کہا جاتا ہے انٹکس۔ زرتشت مذہب کے اسکالر کو کہا جاتا ہے پروہت۔ زرتشت یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں بڑا پادری۔ تریپتاکا کتنی کتابوں کا مجموعہ ہے؟ 3۔ بدھ کے معنی ہیں عابد، زاہد، معرفت اور شعور کے ہیں، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ سنسکرت۔ بدھ مت کے مشہور فرقے کتنے ہیں؟ 2۔ بدھ مت کے بنیاد کتنی سچائیوں پر رکھی جاتی ہے؟ 4۔ بڑے پہیہ یا بڑی گاڑی میں لوگ نروان حاصل کرتے ہیں، یہ بدھ مت کا فرقہ ہے کون سا بتائیے؟ مہایان۔ بدھ مت میں نروان سے کیا مراد ہے؟ دکھوں سے نجات۔ بدھ مت کا قبیلہ شاکیہ منی ہے، بدھ کا نام کیا تھا؟ سدھارتھ۔ گوتم بدھ نے اپنے پیروکار کو تقسیم کیا کتنے گروہوں میں؟ 2۔ احکام عشرہ یہودیت کے علاوہ اور کس مذہب میں پائے جاتے ہیں؟ بدھ مت۔ ہر برائی کی جڑ نفسانی خواہشات ہیں، انسان خواہشات نفسانی کی اونٹنی کو اطاعت الہی کی چھری سے ذبح کر لیتا ہے تو وہ نروان حاصل کر لیتا ہے، یہ کس کا ہے؟ گوتم بدھ۔ بہترین حکیم، قدیم معلم، یہ الفاظ کس کی قبر پر کندہ ہے؟ کنفیوشس۔ خلیفہ خیر و شر زرتشت مذہب میں ہے، آہور مزد اور رہرمن کس مذہب میں ہے؟ زرتشت کس کی تصنیف ہے؟ M.N. ڈھلا۔ زرتشت کا تعلق مجوسی قوم سے تھا جسے انگریزی میں مگس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے جادوگر۔ درخت روشن پیڑ مذہب میں اہم سمجھا جاتا ہے، بدھ مت۔ اہنسا کس مذہب کا نظریہ ہے؟ تمام۔ تبت میں بدھ مت کو کافی مقبولیت حاصل ہے، تبت میں بدھ ازم کے سب سے بڑی مذہبی پیشوا کو کہتے ہیں دلائی لاما۔ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ ہے، بدھ ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ مہاراجا اشوک۔ توبہ کا تصور صراط المستقیم، موت کا برحق ہونا دینا عارضی ہے، کس مذہب کے بارے میں ہے جو اس کا قائل تھا؟ زرتشت۔ کنفیوشس کی 5 کتب ہیں، ان میں کتب تغیرات کس کو کہا جاتا ہے؟ بیکنگ۔
سکھ مت کے بانی گرو نانک ہیں جن ان کا جنم دن منایا جاتا ہے ننکانہ صاحب میں۔ بت پرستی کا مخالف، وریدوں کا مخالف مادہ لفانی کون سے مشہور منکر کے بارے میں ہے؟ جین مت۔ زرتشت کے نزدیک تخلیق کے کائنات کے ادوار کتنے ہیں؟ 6۔ سکھ مت میں گرو نانک کو بہت اہمیت رہنما کی حیثیت حاصل ہے۔ اس مذہب کا اصل بانی تھا کبیل داس۔ شیطان کے لیے زرتشت مذہب میں کیا نام استعمال کیا گیا ہے؟ انگرا مینسیو۔ کنفیوشیس ازم کے صحیح عقائد کی نشاندہی کریں۔ بیلوں کی قربانی فرض تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کس نے چین میں نیا مذہب شروع کیا؟ کنفیوشیس۔ چین مت کے پیروکار کا درست عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ بدھ مت میں دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہیں اپاسک۔ بھکشو کسی رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہیں زرد۔ کسی مذہب کو اختیار کرنے سے پہلے یہ حلف لیا جاتا ہے میں کسی ذی روح کو قتل نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ جیم مت۔ تریپتاکا بدھ مت کا لٹریچر ہے۔ ویانا پتاکا کا مصنف ہے اپالی۔ جین مت کے مطابق درست اعمال کی بنیاد ہیں تمام پر۔ زرتشت کے اچھائی کے دیوتا کا نام ہے آہور مزدا۔ زرتشت مذہب کے پیروکار اپنے مردوں کے اجسام کو کیا کرتے ہیں؟ کسی بلند مقام پر رکھ دیتے ہیں جہاں پرندے ان کا گوشت نوچ لیتے ہیں۔ گوتم کس کا مرید ہوا؟ اتر نامی فقیر کا۔ گوتم بدھ کو کتنے برس کی عمر میں نروان حاصل ہوا؟ 35۔ دنیا میں کتنے لوگ بدھ مت کے پیروکار ہیں؟ 15 کروڑ۔ سکھ مت کے 2 فرقے ہیں جن میں ایک نامداری اور دوسرا اکالی ہے، بتائیے اکالی فرقے کے سکھ کس قسم کے لوگ ہیں؟ جنونی قسم کے۔ مٹی و آگ، پانی اور ہوا 4 چیزوں کو کس مذہب میں مقدس قرار دیا جاتا ہے؟ زرتشت۔ بیساکھی کا میلہ کس مذہب کا تہوار ہے؟ سکھ مت۔ گوتم بدھ نے کتنے برس اپنے مذہب کی تبلیغ کی؟ 45 سال۔ شب یلدا کس مذہب کا تہوار ہے؟ زرتشت۔ خالصہ کے معنی ہیں پاک کرنا، یہ اصطلاح کس گرو نے سکھ مذہب میں متعارف کروائی؟ گرو گوبند سنگھ نے۔ گرو گوبند سنگھ نے۔ بدھ مت میں سنگھ کی اصطلاح خاص طور پر کن کے لیے واضح کی گئی؟ بھکشو۔ پنجاب میں سکھوں کی حکومت رنجیت سنگھ نے قائم کی، یہ کون سا سال تھا؟ 1799۔ پاہل کی رسم کس مذہب میں ہے؟ سکھ مت۔ بابا گرو نانک کا ڈیرا کہاں ہے؟ کرتارپور۔ سکھ مت میں کل کتنے گرو آئے؟ 10۔ سکھ مت میں گرو کو بڑی اہمیت حاصل ہے، گرو کے معنی ہیں رہنما، استاد۔ پاکستان کے کس شہر میں گوتم کا اسٹوپا بنا تھا؟ پشاور۔ نام سمرن سکھ مت میں ہے، اس سے مراد ذکر الہی۔ عقیدہ نروان کن کا عقیدہ ہے؟ گوتم بدھ۔ اسٹوپا بدھ مت کا ہے۔ مینار روشنی کس کا ہے؟ زرتشت۔ دوسرا ٹاپک عربی گرامر ہے۔ پہلے کوسچن پہ جانے سے پہلے تمام نیو ویورز کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کیجیے۔ بیل والے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ عربی گرامر۔ حروف ندا کتنے ہیں؟ 5۔ یا حرف ندا ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نزدیک اور دور۔ حروف عتین سے کیا مراد ہے؟ مضارع کے حروف۔ ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ 6۔ منصوبات 12 ہیں، مرفوعات کتنے ہیں؟ 8۔ یاتُندا کے لیے آتا ہے، حل کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سوال کے لیے۔ ماضی مطلق بنتا ہے شروع میں ما۔ سورہ اخلاص کی آیات
3 ہیں۔ والتین کی کتنی آیات ہیں؟ 8۔ نصاب میں شامل مشہور نظم کا نام بتائیں۔ فتح مکہ۔ سب سے پہلے کس نبی کا قصہ بیان ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ تفسیر مراغی کی کون سی صورت نصاب میں ہے؟ والتین۔ اس میں مؤنث کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ ہم ضمیر مذکر جمع کے لیے آتی ہے، ہما ضمیر کس کے لیے آتی ہے؟ مذکر اور مؤنث۔ متکلم کے لیے کتنی ضمیریں ہیں؟ 2۔ خبر تو مرفوع ہوتی ہے، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، بتائیں ان کا اسم کیا ہے؟ منصوب۔ حروف جارہ 17 ہیں، الا کس کے لیے آتا ہے؟ انتہا کے لیے۔ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ 13۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول کتنے ہیں؟ 5۔ کاف نون کاف کون سا فعل ہے؟ امر۔ موسیٰ اعراب میں کیا ہے؟ مبنی۔ خلا کیا چیز ہے؟ حروف استثناء۔ لم مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کس کی کرتا ہے؟ ماضی۔ حروف علت کتنے ہیں؟ 3۔ ثلاثی مجرد کے 3 ابواب ہیں، ثلاثی مزید فہ کے کتنے ہیں؟ 10۔ منصوبات 12 ہیں، مرفوعات 8، مجرورات 2، حروف قمری 11 ہیں، بتائیں شمسی حروف کتنے ہیں؟ 14۔ حروف جار کی کل کتنی تعداد ہے؟ 17۔ حروف عاملہ اسم کتنے ہیں؟ 5۔ ان اللہ غفور لفظ اللہ پر زبر کس عمل سے آئی؟ مشبہ بالفعل کے۔ اسم فاعل کے کل 6 صیغے ہیں، بتائیں اس مفعول کے کتنے صیغے ہیں؟ اسم فاعل کے کل 6 صیغے ہیں، بتائیں اس میں مفعول کے کل کتنے صیغے ہیں؟ 6۔ امام النحو کسے کہا جاتا ہے؟ اب والا سدولی۔ تعلم نحو کما تعلمون لسطین والفرائض۔ نحو کی اہمیت پر کس کا قول ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عدد کے اعتبار سے اسم کی اقسام ہیں 3۔ ماء بارد گرامر کی روح سے مرکب ہے۔ توصیفی۔ ثلاثی فرید فیہ کے ابواب کی تعداد 10 ہے، تلاشی مجرد کے ابواب کی کتنی تعداد ہے؟ 6۔ دحرج کا وزن کس باب سے ہے؟ رباعی مجرد۔ مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، حرف جارہ 17 ہیں، حروف جوازم 5 ہیں، حروف ناصبہ کی تعداد 5 ہے۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام ہیں 3۔ اسم ظرف کی 2 اقسام ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ اسم ظرف دراصل دوسرا نام ہے مفعول فے کا۔ مناظرہ کا مصدر کس باب سے تعلق رکھتا ہے؟ ثلاثی مزید فے سے۔ اسمع بی وابصر میں کون سا اسلوب بیان ہے؟ فعل تعجب۔ چند حروف فعل مضارع کی پہچان ہے، وہ علامات مضارع کہلاتے ہیں، ان کی تعداد ہے 4۔ مرکب کی مختلف اقسام ہیں، واللہ مرکب کی کون سی ہی قسم ہے؟ مرکب جاری۔ فعل مضارع کی گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں، تذر بین کا کون سا نمبر ہے؟ 10۔ فعل ماضی میں نفی اور تاکید پیدا کرتا ہے، لم۔ جو اسم حالت جر میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ مجرورات کی تعداد کتنی ہے؟ 2۔ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اس کے ساتھ آنے والا اسم کہلاتا ہے نائب فاعل۔ منفی اور مثبت کے لحاظ سے
فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 ثلاثی مزید فعل کے ابواب کی تعداد 9 رباعی مجرد کے ابواب کی تعداد 1 رباعی مزید فعل باہمزہ وصل کے کتنے ابواب ہیں؟ 2 آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک ہے اسلام اور سائنس۔ کوشچن نمبر 1، ہمارے عظیم سائنسدان کے مصنف ہیں؟ حکیم محمد سعید۔ مارکہ مذہب اور سائنس کے مصنف ہیں؟ ظفر علی خان۔ مسلمانوں کے سائنسی کارنامے کے مصنف ہیں؟ طفیل ہاشمی۔ القانون فی طب کے مصنف ہیں؟ ابو علی سینا۔ عربین میڈیسن کے مصنف ہیں؟ براؤن ای جی۔ میکنگ آف ہیومینٹی کے مصنف ہیں؟ بیری فالٹ۔ مسلم کنٹریبیوشن آف جیوگرافی کے مصنف ہیں؟ نفیس۔ معلم ثانی لقب ہے فارابی کا۔ سائنس مرطوب اور مثبت علم کا نام ہے، کس کا قول ہے؟ سارٹن کا۔ انعطاف نور کس کا نظریہ ہے؟ ابن حزم کا۔ جابر بن حیان کون تھا؟ کیمیاء دان۔ دھاتوں کو سونے میں بدلنے کا نظریہ جابر کا ہے، بتائیں اس کی مخالفت کس نے کی؟ ابن سینا۔ تاریخ جلالی کے مصنف ہیں؟ عمر خیام۔ زولوجی علم حیوانات ہے، بتائیں باٹنی میں ماہر سائنسدان کون تھا؟ ابن بیطار۔ افلاطون کس مضمون کا ماہر تھا؟ ریاضی۔ ہر چیز کا اثر دل پر ہوتا ہے، کس کا قول ہے؟ ابن سینا کا۔ ابو ریحان البیرونی نے چاند گرہن کا مشاہدہ کس شہر سے کیا؟ کاس۔ المغنی کس مسلم سائنسدان کی کتاب ہے؟ ابن بیطار کی۔ 17 سال کی عمر میں شمس الدولہ کا طبیب مقرر ہوا؟ ابو علی سینا۔ سورۃ العرض خوارزمی کی مشہور کتاب ہے، بتائیے اس کا موضوع کیا ہے؟ جغرافیہ۔ طب الملوکی کے مصنف ہیں؟ رازی۔ عظیم فلسفی اور شاعر مشہور مسلم سائنسدان تھے؟ عمر خیام۔ معروف جغرافیہ دان سائنسدان ہیں؟ خوارزمی۔ قانون مسعودی کتاب الہند آثار الباقیہ البیرونی کی کتب ہیں، بتائیں کتاب الآثار کی کتنی جلدیں ہیں؟ کوئی نہیں۔ زہراوی قرطبہ میں پیدا ہوئے، بتائیے ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 936۔ جابر نے وارنش بتایا، وارنش کیا ہے؟ لوہے کو زنگ سے بچانے کا آلہ۔ بغداد کی رصدگاہ کس کی نگرانی میں تھی؟ یحییٰ بن منصور۔ علم ہندسہ اور جیومیٹری کا بانی ہے؟ ابن سماح۔ قیمتی پتھروں کے وزن معلوم کرنے والی شخصیت ہے؟ البیرونی۔ دنیا کا پہلا سرجن زہراوی کا لقب ہے، بتائیں سرجری کی کتاب ہے؟ التصریف۔ تجرباتی کیمیاء کا بانی جابر بن حیان ہے؟ کیمیاء کا اصل شخص جس نے کام شروع کیا؟ خالد۔ بندر پر مرہم لگانے کا تجربہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ رازی نے۔ ماں الملوک کے مصنف ہیں؟ جابر۔ بابا بصریات کس کا لقب ہے؟ ابن حزم کا۔ صفر کا ہندسہ کس نے اختراع ہے؟ کس کی اختراع ہے؟ صفر کا ہندسہ کس کی اختراع ہے؟ خوارزمی۔ پینڈولم کس خلیفہ کے عہد میں ایجاد ہوا؟ ہارون۔ ہوائی جہاز کا تصور دینے والے عباس بن فرناس کا تعلق تھا؟ اندلس۔ کثافت اضافی کے مصنف ہیں؟ عمر خیام۔ زمین کا قطر معلوم کیا؟ البیرونی نے۔ قطب نما
کی ایجاد کا سہرا جاتا ہے۔ ابن ماجد کو تخلیق انسانی کے مراحل ہیں 3۔ عبد المجید زندانی جنیات کے ماہر ہیں، بتائیے ان کا تعلق کس ملک سے ہے؟ یمن۔ میزان طب کے مصنف ہیں ابن بیطار۔ شمسی گھڑی تیار کی تھی البیرونی نے۔ تمدن عرب اور طب عرب کے مصنف ہیں گستاولی نیرا واسطی۔ گردے کی پتھری نکالنے میں کون سے سائنسدان مشہور تھے؟ الزہراوی۔ سر کے کوشید کر کے مرتکز ایسٹک ایسڈ کس مسلمان سائنسدان نے تیار کیا؟ جابر بن حیان۔ کس مسلمان سائنسدان نے کیمیا سے متعلق آلات پر کام کیا؟ الرازی۔ یہ کس کا خیال تھا کہ ایک دھات کو دوسری دھات میں بدلنا ممکنات میں سے ہے؟ الکندی۔ وہ کون سے امام ہیں جو اس زمانے کے اعلیٰ پایہ کے کیمیا دان تھے اور جابر بن حیان کے دوست بھی تھے؟ امام جعفر صادق۔ کس نے مرکبات کی 4 قسموں معدنی، نباتاتی، حیوانی اور ان سے ماخوذ مرکبات کی درجہ بندی کی؟ الرازی۔ ریاضی کی شاخ لوگرتھم کی بنیاد کس مسلمان سائنسدان نے رکھی؟ ابن یونس مصری نے۔ جب عباسی خلافت کا آغاز ہوا تو کون سا شہر علم و ادب اور سائنس کی ترقی کے عروج پر تھا؟ بغداد۔ بیت الحکمت چیز کا مرکز تھا؟ کتب خانہ اور دارالترجمہ۔ سائنس کے اصول ہیں 3۔ علامہ محمد لطفی کی کتاب ہے تاریخ فلسفہ اسلام۔ علم فلکیات کا ماہر اور ہیئت دان تھا؟ عمر خیام۔ محمد بن موسیٰ شاکر کس فن کے ماہر تھے؟ علم ہندسہ۔ کس نے مصر کے عیسائی عالم سے علم، کیمیا، طب اور ہیئت پر یونانی کتب کا عربی میں ترجمہ کروایا؟ خالد بن یزید معاویہ نے۔ آب زر، آب نکرہ، پوٹاش، روو نوشادر، نمک نشادر وغیرہ کس کی کیمیائی ایجاد ہیں؟ ابو علی سینا۔ علم حیاتیات کی بنیادی طور پر کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ علم باغبانی کے ماہر سائنسدان تھے؟ ابن بیطار۔ کس یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ ہر چیز کی اصل پانی ہے؟ تالیس۔ یہ کس نے کہا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے؟ نیتشے نے۔ اخبار العلماء باخبار الحکماء کس کی تالیف ہیں؟ جمال الدین یوسف قطفی کی۔ کس مغربی مصنف کے مطابق علم کیمیا دراصل مسلمانوں ہی کا ایجاد کیا ہوا ہے؟ راجہ بیکن۔ تقویم جلالی کے موجد کون ہیں؟ عمر خیام۔ متعدی امراض کا تعارف کس مسلمان طبیب نے کروایا؟ ابن خطیب غرناطی۔ شرح علی حکم البکرات کس کی تصنیف ہے؟ موسیٰ بن میمون۔ کس مسلمان نے طاعون کے مرض کو متعدی قرار دیا؟ ابو علی سینا۔ ابن رشد مراکش گیا 30 سال کی عمر میں۔ ابن رشد قرطبہ کا تھا قاضی۔ مسلمانوں میں سے کس شخص نے نظریہ ارتقاء پیش کیا؟ ابن مسکویہ۔ علی بن طبری کی ایک مشہور کتاب کا نام لکھیں، ان میں سے کون سی ہے؟ فردوس الحکمۃ فی طب،
ثقل نوئی معلوم کرنے کا آلہ المیزان طبعی کس نے ایجاد کیا؟ ابو بکر رازی نے۔ الجدر والحسبہ کے مصنف ابو بکر رازی ہیں، بتائیے۔ کتاب الکنوز کے مصنف کون ہیں؟ ابو علی سینا۔ الحاوی رازی کی جامع فی ادویہ مفردہ کے مصنف ہیں، ابن بیطار۔ کائنات کی اشیاء کا مربوط مطالعہ اور بامقصد مطالعہ سائنس کہلاتا ہے، بتائیے۔ سائنس کس زبان کا لفظ ہے؟ لاطینی۔ صفر کے ہندسے کا اختراع موسیٰ خوارزمی نے کیا، بتائیے۔ ریاضی کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ قانون مسعودی البیرونی تاریخ الجلالی عمر خیام کتاب الہند البیرونی کی ہیں، بتائیے۔ کتاب التحدید کس کی ہے؟ البیرونی کی۔ عہد بنو امیہ میں سب سے پہلے کیمیا پر کام کس نے کیا؟ خالد بن یزید۔ کس مسلمان سائنسدان کی کتاب کو انجیل کا آخری حرف سمجھا جاتا ہے؟ ابن سینا کو۔ ابن بیطار ماہر نباتات ہیں، ابن ہیثم نے بصریات پر کام کیا، جابر بن حیان نے تیزاب پر کام کیا، بتائیے۔ میڈیکل سائنسز پر سب سے زیادہ کام کس کا ہے؟ رازی نے۔ دوران خون کا نظریہ ابن نفیس کا ہے۔ جغرافیہ پر آثار باقیہ کے مصنف البیرونی۔ المعانی فی المفردات الدویہ کے مصنف ابن بیطار ہیں، بتائیے۔ شرح علی حکیم بکرات کے مصنف کون ہیں؟ ابن سینا۔ جانداروں کے اپنے مابین اور ماحول کے مابین مطالعہ کو کہتے ہیں ایکولوجی۔ بابائے ٹیکسولوجی جس نے جانداروں کے لیے گروہ بندی کا طریقہ ایجاد کیا، کیا نام ہے؟ لینس۔ عباسی دور میں سنسکرت کی کتاب سوریہ سدھانت کا ترجمہ کیا گیا، بتائیے۔ یہ کتاب کس موضوع پر ہے؟ جغرافیہ۔ 1946 میں کس نے کہا تھا کہ ہمارا شمسی گیس اور مٹی کے ایک آشوب بادل سے وجود میں آیا؟ فریڈ ویمپل نے۔ فیلولانوس یونان کے مشہور سائنسدان تھے، اس کے نظریہ کے مطابق آگ ہی ہر چیز کا محور ہے، ان کا کام ہم عصر ہے۔ فیثاغورس۔ افلاطون سقراط کا شاگرد، فیثاغورس علم العداد کا دلدادہ، ارسطو افلاطون کا شاگرد 20 سال پڑھتا رہا تھا، بتائیے۔ کس کے نزدیک تمام چیزوں کا ماخذ 4 چیزوں آگ، مٹی، ہوا، پانی کو قرار دیا؟ ارسطو۔ جزر نکالنے کا طریقہ مسلمانوں میں سے کس نے ایجاد کیا، جس نے خاص طور پر 17 کا جزر نکالا؟ علی بن احمد نسوی۔ جارج سارٹن کے مطابق کس کے بعد ریاضی میں مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی اور ریاضی میں مسلمانوں کا زرعی دور ختم ہو گیا؟ عمر خیام۔ عرق کشید کرنے کا آلہ کرۂ عنیق جابر نے متعارف کرایا، عمل تقطیر بھی جابر نے، 3 قسم کے نمکیات گندھک کا تیزاب بھی جابر نے، بتائیے۔ بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ کس نے متعارف کروایا، جبکہ چمڑا رنگنے اور ارنش بھی جابر نے متعارف کروائے؟ ابن ہیثم۔ کون سا سائنسدان اپنے تجربات کو 3 بار کرتا تھا؟ ابن ہیثم۔ پینڈولم۔ ابن یونس نے مشہور گھڑی ابن ساعتی نے، بتائیے۔ الجواہر فی الجواہر کا موضوع کیا ہے؟ طبیعیات۔ بندوق اور چکی کس کی ایجاد ہے؟ فتح اللہ شیرازی۔ سائنس کی دنیا میں مامون الرشید کا سب سے بڑا کارنامہ، اس نے ایک عظیم
اس نے ایک عظیم رصد گاہ بغداد میں شماسہ کے مقام پر اور دوسری رصد گاہ تعمیر کروائی دمشق کے قریب۔ حجاج بن یوسف بن معطر علم ہندسہ میں کمال رکھتا تھا۔ اس نے مقدمات اقلیدس کے نام سے جامع کتاب علم ریاضی میں مرتب کے مقدمات اقلیدس کا ترجمہ 1893 میں کہاں سے شائع ہوا؟ ڈنمارک۔ موسیٰ خوارزمی علم ریاضی کا زبردست ماہر اور الجبرے کا موجد مشہور ہے۔ علم ریاضی پر اس نے 2 کتابیں مرتب کیں۔ علم حساب علم ریاضی پر دینا میں پہلی تصنیف تھی۔ دوسری تصنیف کا نام بتائیں۔ الجبر المقابلہ۔ مامون الرشید نے جو گھڑی شاہ فرانس کو تحفہ بھیجی تھی وہ کس میکانک کی ایجاد تھی؟ احمد بن موسیٰ شاکر کی۔ دنیا میں 3 بڑے ریاضی دان تھے۔ محمد بن جابر بانی علم حیت کا ماہر تھا۔ اس کی مشہور کتاب ذبیح البانی کہاں شائع ہوئی؟ جرمنی۔ ابوبکر محمد زکریا رازی کو علم طب کا امام کہا جاتا ہے۔ رازی کی مشہور ترین کتاب ہے الحاوی۔ دوسری مرتبہ رازی کی 1000 سالہ برسی فرانس کے مشہور شہر پیرس میں کب منائی گئی؟ 1913 میں۔ ابو نصر محمد بن فارابی عظیم فلسفی ریاضی دان تھا۔ دنیا نے اس معلم ثانی کا نام دیا۔ فارابی کس علم کا موجد تھا؟ علم اخلاق۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد خوارزمی کی کتاب کا نام مفاتیح العلوم کو لندن میں ایک علمی ادارے نے کب شائع کیا؟ 1895 میں۔ ابو القاسم عمار موصلی نے آنکھ کے آپریشن کے اصول اور قاعدے پر کتاب مرتب کی۔ اس کتاب کا نام ہے علاج العین امراض چشم۔ کتاب علاج العین مکمل اور جامع کتاب ہے۔ بتائیے اس کا ترجمہ پہلے یورپ میں کب شائع ہوا؟ 1905۔ ابو القاسم مسلم بن مجروطی علم حیت علم کیمیا اور علم حیوانات کا ماہر تھا۔ بتائیے ان کی علم کیمیا پر تیسری کتاب غایۃ الحکم کا ترجمہ ایک عیسائی نے کیا جو اندلس کا رہنے والا تھا۔ بتائیے وہ ترجمہ کب کیا گیا؟ 1250 میں۔ ابو قاسم بن عباس زہروی نے فن جراحت میں کمال پیدا کیا۔ زہروی دنیا کا پہلا سرجن تھا۔ ان کو سرجری کے فن کا اول-با کہا جاتا ہے۔ بتائیے اس نے علم جراحت پر کون سی کتاب لکھی؟ کتاب التصریف۔ کتاب الشفاء۔ القانون فی طب۔ الحاصل و محصول کے مصنف ابن سینا ہیں۔ بتائیں میزان الحکمت کس نے لکھی؟ جالینوس۔ کس صدی میں رازی نے کیمیوتھراپی کا آغاز کیا؟ 10ویں۔ خالد بن یزید عالم اسلام میں پہلا سائنسدان گزرا ہے جس نے علم حیت میں دھات کا کرہ بنوایا۔ اس کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو امیہ۔ ابو اسحاق ابراہیم بن جندب علیہ علم نجوم میں ماہر تھا۔ اس نے آلہ استرالاب ایجاد کیا۔ اس آلہ کو کس سائنسدان نے ترقی دے کر مزید اچھا آلہ بنایا؟ گلیلیو۔ فضل بن نو بخت علم حیت کا ماہر تھا۔ ہارون الرشید نے ان کو کتب خانے کا نگران مقرر کیا۔ یہ کتب خانہ دنیا کا پہلا کتب خانہ تھا۔ تو بتائیں نو بخت کہاں کے مشہور معمار تھے؟ بغداد۔ رنگ کو بیماری کی تشخیص اور علاج میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ یہ نظریہ رکھنے والے وہ کون سے طبیب تھے جنہوں نے کرومو تھراپی کا آغاز کیا؟ ابو علی سینا۔ عبد المالک اسمی فن ریاضی کا ماہر تھا۔ یہ پہلا سائنسدان گزرا جس نے علم حیوانات پر کتابیں لکھی۔ بتائیں اس نے علم حیوانات پر کتنی کتابیں لکھی؟ 5۔ کتاب الخیل۔ کتاب البل۔ کتاب الشاۃ۔ کتاب الوحوش۔ کتاب الخلق الانسان کس کی تصانیف ہیں؟ عبد المالک اسمی کی۔ عطارد مکاتب
خوش نویس تھا، عطارد معدنیات کا پہلا ماہر تھا۔ بتائیے کہاں کا رہنے والا تھا؟ بغداد۔ گلیلیو اٹلی کا باشندہ تھا، اسے کس چیز کا موجد کہا جاتا ہے؟ دوربین کا۔ ابن ہیثم دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی جامعہ ازہر میں سائنسی تحقیق کرتے تھے۔ بتائیں علم ریاضی پر اس نے کتنی کتب لکھی؟ 25۔ طب کی تاریخ ہیڈروتھراپی کو کس نے متعارف کروایا؟ الزہروی۔ شیخ حسین عبداللہ بن علی سینا دنیا کا مشہور طبیب تھا، ان کی پیدائش 370 ہجری بخارا میں ہوئی، وفات کب ہوئی؟ جائے وفات ہمدان 428 ہجری میں۔ عرب میں علم نباتات کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ الدیناوری۔ الدیناوری کو اس کتاب کا نام بتائیں۔ الدیناوری 51۔ الدیناوری کی اس کتاب کا نام بتائیں جس کی بنا پر انہیں عرب میں علم نباتات کا بانی خیال کیا جاتا ہے۔ بک آف پلانٹس۔ وہ کون سے ماہر فلکیات تھے جنہوں نے پہلی بار بطلیموسی نظام کی تردید کرنا شروع کی؟ ابن ہیثم۔ علم فلکیات میں تجرباتی طریقے کو کس نے متعارف کروایا؟ البیرونی۔ علم الاطفال کے بانی ہیں۔ التسری۔ صابن کی ٹکیاں اور جدید صابن کے طریقے کو کس نے ایجاد کیا؟ الرازی۔ کس صدی میں نصیر الدین طوسی نے یہ دریافت کیا کہ ایک جسم کا مادہ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا؟ 13 صدی میں۔ کس عباسی خلیفہ نے زیادہ سے زیادہ یونانی کام کو عربی میں منتقل کرنے کا حکم دیا؟ مامون الرشید۔ اس فارسی مورخ کا نام بتائیں جنہوں نے اپنی کتاب تاریخ الہند میں بتلایا کہ عباسی خلیفی مامون الرشید کا انڈیا میں ایک سفارت خانہ تھا جس سے ایک کتاب کو بغداد لایا گیا اور عربی میں اس کا ترجمہ بطور سند ہند کیا گیا۔ البیرونی۔ کون سا اسلامی قانون الجبرا کی تخلیق اور پذیرائی کا موجب بنا؟ وراثت کا قانون۔ کس نے ارسطو کی طبیعیات پر تنقید المتایار کے نام سے تحریر کی؟ 60۔ کس نے ارسطو کی طبیعیات پر تنقید المتایار کے نام سے تحریر کی اور پہلی بار ارسطو کے اس نظریے کی کہ مستقل قوت ایک جیسی حرکت پیدا کرتی ہے کی تردید کی؟ ابو البرکت البغدادی۔ کس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مستقل قوت کے اطلاق سے اسراء پیدا ہوتا ہے جو کہ کلاسیکل مکینکس کا بنیادی قانون اور نیوٹن کے دوسرے قانون کا پیش رو خیال کیا جاتا ہے؟ ابو البرکت بغدادی۔ اس طبیب کا نام بتائیں۔ 62۔ اس طبیب کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ بخار ایک فطری دفاعی میکانی نظام ہے یا پھر جسم کی بیماریوں کے خلاف جنگ کا طریقہ ہے؟ الرازی۔ کن بیماریوں میں فرق کو الرازی نے واضح کیا؟ چیچک اور خسرہ۔ اندلس کے ایک سائنسدان نے انسان کو پرواز کا تصور دیا، مصنوعی پر تیار کیے اور انہیں اپنے بازو پر باندھ کر کرتبہ مینار پر چڑھ گئے جو کہ زمین سے کتنی میٹر لمبی تھی؟ 300 میٹر۔ ابن بیطار کہاں پیدا ہوئے؟ ملاکا۔ اسلام اور اکنامکس۔ شرکت و مذابت کے شرعی اصول کے مصنف ہیں۔ نجات اللہ صدیقی۔ اسلام اور سود کے مصنف ہیں۔ اقبال قریشی۔ المحلہ معیشت پر کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں۔ ابن حزم۔
علم الاقتصاد کے مصنف ہیں علامہ اقبال، مسئلہ ملکیت زمین کے مصنف ہیں مولانا مودودی، اکنامک آف پاکستان کے مصنف ہیں اے ایم اختر، کتاب الخراج کے مصنف ہیں یحییٰ بن آدم، علم معاشیات میں لیزنگ کس کی قسم ہے؟ اجارہ، سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ہے مادی پرستی۔ نظریہ ملکیت کے مصنف ہیں نجات اللہ صدیقی۔ نظریہ اشتراکیت کس ملک میں کامیاب ہوا؟ روس۔ عاملین پیدائش کی تعداد ہے 4۔ کارل مارکس کس ملک میں پیدا ہوا؟ جرمنی۔ نظریہ آبادی کس کا مشہور ہے؟ نظریہ آبادی کس کا مشہور ہے؟ مالتھس۔ مضاربت کس کی قسم ہے؟ شرکت۔ مغرب میں نظریہ لگان میں اہم مقام کس کو حاصل ہے؟ الفریڈ۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8۔ معاشی مفادات برکات کی غیر مساوی تقسیم سرمایہ داری ہے، قول ہے چرچل کا۔ برگساں، میکیاوتی اور ہٹلر کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ فسطائیت۔ معیشت دولت کا علم ہے، کس کا قول ہے؟ آدم سمتھ کا۔ کس تحریک میں سود کی مذمت کی گئی؟ فسطائیت۔ اسلامی معاشی اقتدار میں شامل ہیں تمام طاقت کے استعمال کی قائل جماعت کون سی ہے؟ فاشزم۔ روٹی کپڑا اور مکان کس تحریک کا نعرہ تھا؟ اشتراکیت۔ ٹیکس کے 4 اصول کس نے واضح کیے؟ آدم سمتھ نے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا کسب معاش تھا؟ صنعت۔ قانون ارتکاز کمیونزم سے ہے، معاشرتی انقلاب کس کا ذریعہ ہے؟ اشتمالیت۔ غلہ اور دوسری چیزوں کا اس لحاظ سے ذخیرہ کرنا کہ قلت پیدا ہو جائے کہلاتا ہے احتکار۔ ہٹلر کا تعلق جرمنی سے تھا، مسولینی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اٹلی۔ جاگیر کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی۔ اٹلی کی سرزمین سے فسطائیت کا نظریہ کب اٹھا؟ 1913 میں۔ اقسام اجارہ ہیں 3۔ جدید کلاسیکی مکتب فکر کا بانی ہے روبونز۔ سٹا قسم ہے قمار کی۔ ریاست کے عناصر کی تعداد ہے 3۔ نظریہ محنت کس کا نظریہ ہے؟ ابن خلدون۔ اجارہ کے مخالف معیشت دان کون تھا؟ ابن حزم۔ عشر آرڈیننس کب نافذ ہوا؟ 1980۔ آدم سمتھ کہاں پیدا ہوا؟ اسکاٹ لینڈ۔ ابن حزم کب پیدا ہوئے؟ 994۔ الفریڈ مارشل کی وفات کب ہوئی؟ 1924۔ غیر مسلم تاجروں پر تجارتی ٹیکس کہلاتا ہے عشور۔ خدا کا تصور ایک وہمہ ہے، اس عالم میں کسی بادشاہ اور خدا کی جگہ باقی نہیں ہے، کس کا نظریہ ہے؟ سوشلزم۔ مثالی ریاست کا نظریہ کس کا تھا؟ افلاطون۔ برصغیر کی معیشت دان شاہ ولی اللہ ہیں، انہوں نے کس کتاب میں معاشی اصول پیدا کیے؟ حجت اللہ بالغہ۔ نظریہ اجرت کس مفکر کا ہے؟ الفریڈ۔ کارل مارکس کی بیوی کا نام تھا جینی فون۔ نظریہ بچت کس مغربی مفکر کی اصطلاح ہے؟ جان مینارڈ کی۔ کتب الاموال فن معیشت پر اہم کتاب ہے، مصنف کا نام کیا ہے؟ ابو عبید قاسم۔ مفقود خبر وارث کا حصہ کس کو ملے گا؟ کسی کو نہیں۔ شرکت مفازہ 51۔ شرکت مفازہ کس کی قسم ہے؟ شرکت عقد کی۔ معاشیات پر مشہور کتاب المالی
کس مسلم مفکر کی ہے؟ ابو یوسف۔ اسلامی وراثت میں مخنث کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ پورا اور نصف۔ ورثہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ اصحاب الفروض کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ جس میت کے ورثہ میں نہ اصل ہوں اور نہ فرع، اس میت کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ۔ جب فوت ہونے والی بیوی کی اولاد ہو تو خاوند کو چوتھائی حصہ ملتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو کتنا حصہ ملے گا؟ نصف۔ میت خاوند ہو، اس کی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ نصف۔ سود کے خاتمے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کو جنرل ضیاء الحق نے کب قائم کیا؟ 1977۔ ارکان وصیت کتنے ہیں؟ 4۔ انشورنس کے مصنف نجات اللہ صدیقی ہیں۔ نظریہ ملکیت کس کی ہے؟ نجات اللہ۔ نظریہ آبادی کیا ہے؟ التمس۔ فقہ الزکوٰۃ کے مصنف کون ہیں؟ یوسف قرضاوی۔ امام ابو عبید قاسم نے تقریباً 34 کتابیں لکھیں، معیشت پر مشہور کتاب کون سی ہے؟ کتاب الاموال۔ گرے ہوئے مال کو لقطہ کہتے ہیں، تامین کسے کہتے ہیں؟ بیمہ۔ ایک آدمی کا باغ ہو، دوسرا اس کی خدمت و حفاظت اور پانی پلائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مساقات۔ کتاب العبر کے مصنف ہیں ابن خلدون۔ ابن حزم کب پیدا ہوئے؟ 284 ہجری میں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کب وجود میں آیا؟ 11 جولائی 1948۔ رب المال سرمایہ دینے والے کو کہتے ہیں، راس المال کسے کہتے ہیں؟ سرمایہ کو۔ قرابت کی 3 اقسام ہیں۔ وراثت کے ارکان کتنے ہیں؟ 3۔ سوشلزم اور معاشی ترقی کے مصنف ہیں حسین خان۔ ربا الفضل کا دوسرا نام ہے ربا البیسیو۔ اصل پر وہ زیادتی جو ایک ہی جنس کے بغیر کسی مہلت یا تاخیر کے دست بدست تبادلے کی صورت میں کی جائے اسے کہتے ہیں ربا الفضل۔ عشر اور زکوٰۃ آرڈیننس کب جاری ہوا؟ 1980۔ شراکت کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ نظریہ بچت کس کا مشہور ہے؟ مینارڈ ڈکینز۔ خراج کا معنی ہے کرایہ اور محصول۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس نے عراق کی زمینوں کی پیمائش کی؟ عثمان بن حنیف۔ طبقاتی نزاع کا تصور کس اشتراکی مفکر نے پیش کیا؟ مارکس نے۔ اسلام کا قانون وقف کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر محمود الحسن عارف۔ معاشیات کا ارسطو کہلاتا ہے؟ کینز۔ ڈیوڈ ریکارڈو نے وفات پائی۔ 1823۔ مزدوروں کے اتحاد کا حامی تھا؟ الفریڈ مارشل۔ پرنسپل آف اکنامکس، یہ کتاب پہلی بار 1980 میں شائع ہوئی، اس کا مصنف کون ہے؟ الفریڈ۔ مختلف پیشوں میں تنوع پیدا کرنے کے لیے صلاحیتوں کا اختلاف ضروری ہے، کس کا قول ہے؟ افلاطون۔ اجرتوں کا تعین کرنا تسعیر کہلاتا ہے، بتائیے کس کے نزدیک حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل۔ امام ابن حزم کی وفات کب ہوئی؟ 456 ہجری میں۔ 9 کلاسیکی مکتب فکر کا بانی الفریڈ مارشل ہے۔ کلاسیکی مکتب فکر کا بانی کون ہے؟ ایڈم سمتھ۔ میرا مال سے وہی تعلق ہے جو یتیم کے مال سے ولی کا ہوتا ہے، کس کا قول ہے؟ ابن حزم اجارہ کے مخالف تھے، قرطبہ میں پیدا ہوئے، کس کے شاگرد تھے؟ ابو عبید قاسم کے۔ اشتراکیت کا آغاز کب ہوا؟
13ویں صدی میں اشتراکیت کا آغاز کب ہوا؟ 18ویں صدی میں۔ انشورنس کی ابتدا اٹلی سے ہوئی، بتائیے کب ہوئی؟ 1450 میں۔ منجمد اور متحرک سرمایہ کا تعارف کس قوم نے کروایا؟ عرب۔ نصیر الدین طوسی اپنی معیشت کی تعریف کو حکمت مدنی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے شہری زندگی کی سائنس۔ مائکرو کریڈٹ کا آغاز پاکستان سے ہوا، بانی کا نام کیا ہے؟ بانی کا نام بتائیں۔ محمد یونس۔ ماہرین معاشیات کو بنیادی طور پر کتنی قسموں میں تقسیم کیا گیا؟ 3۔ جدید معاشی مکتب فکر کا بانی کس کو مانا جاتا ہے؟ رابنز۔ تو جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سب سے لاسٹ میں یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیوز کے لنک دے دوں گا جو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہوں گے۔ پاسٹ پیپرز کی بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہم لوگ ایک ہی ساتھ بنا کے پوری ویڈیو اس پر ڈال دیں، تو آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ، اللہ حافظ۔